اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ انعام سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 100 کتنی ہیں 165 یا 66 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ انعام کا معنی جانور ہیں۔ اس صورت میں جانوروں کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور مشرکین اور کفار کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا فرمایا، ثم الذین پھر وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابر کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین مٹی سے، ثم قضى اجلا پھر فیصلہ کیا ایک مدت کا، واجل مسمى عنده اور ایک مدت مقرر ہے اس کے ہاں، ثم انتم تمترون پھر تم شک کرتے ہو، وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ کو اور تمہارے ظاہر کو، ویعلم ما تکسبون، جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، وما تأتیہم من آیۃ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد کذبوا یقیناً جھٹلایا تھا، بالحق کی حق کو، انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم جب ان کے پاس وہ آیا، فسوف یأتیہم ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی، انباء خبریں، ما کانوا بھی یستہزئون جن کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، من قرن جماعتیں، مکناہم جن کو ہم نے اقتدار دیا تھا، فی الارض ملک میں، ما لم نمکن لکم جتنا تمہیں اقتدار نہیں دیا ہم نے، وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور ہم نے آسمان کو ان پر موسلادھار بارش برساتا ہوا بھیجا تھا، وجعلنا الانہار اور ہم نے نہریں بنائی تھی، تجری من تحتہم جو ان کے نیچے جاری ہوتی تھیں چلتی تھیں، فاہلکناہم بذنوبہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدہم اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرنن آخرین بہت دوسری جماعتیں، ولو نزلنا اگر ہم نازل کریں علیک آپ پر کتاباً کتاب فی قرطاس کاغذ میں لکھی ہوئی، فلمسوہ پھر اس کو وہ چھو لیں، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا تو کافر لوگ کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر واضح جادو، وقالوا لولا انزل علیہ ملک اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس پہ کوئی فرشتہ، ولو انزلنا ملکا اگر ہم اتارتے فرشتہ، لقضی الامر تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، ثم لا ینظرون پھر انہیں مہلت فیصلہ کر دیا جائے گا، انہیں مہلت نہ دی جائے گی، ولو جعلناہ ملکا اگر ہم اس کو بنائیں فرشتہ، لجعلناہ رجلا تو ہم اس کو بنائیں گے آدمی، وللبسنا علیہم اور ہم شبہ ڈال دیں گے ان پر، ما یلبسون جو وہ جس شبہ میں مبتلا ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ یقیناً استہزاء کیا گیا مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، فحاق بالذین پھر اتر گیا یہ گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم ان میں سے، ما کانوا بھی یستہزئون جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے، قل سیروا فی الارض فرما دیجیے کہ تم چلو زمین میں، ثم انظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، قل فرما دیجیے لمن کس کا ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، قل للہ فرما دیجیے کہ اللہ کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے لکھی ہوئی ہے اپنے اوپر مہربانی کرنا، لیجمعنکم وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، الذین خسروا انفسہم جن لوگوں نے اپنا نقصان کیا، فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَهُ اور اللہ ہی کا ہے، ما سکن جو کچھ ٹھہرتا ہے، فی اللیل والنہار رات اور دن میں، وَهُوَ السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے، قل غیر اللہ فرما دیجیے کیا اللہ کے علاوہ کو، اتخذ ولیہ معبود بنا لوں، فاطر السماوات والارض جو اللہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ یطعم
وہ کھانا کھلاتا ہے، ولا یطعم اسے کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ قل انی امرت، فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم، کہ میں پہلا وہ بن جاؤں جو مسلمان ہو یا فرمانبردار ہو، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ ہرگز نہ ہوں مشرکین میں سے۔ قل فرما دیجیے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ، جس سے وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا اس دن، فقد رحمہ، اس پر اللہ رحم فرمائیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور وہ بڑی کامیابی ہوگی، یہ واضح کامیابی ہوگی۔ وَإِن یمسسک اللہ، اگر اللہ پہنچائیں آپ کو بضر کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی۔ وَإِن یمسسک بخیر، اگر وہ پہنچائیں آپ کو کوئی خیر، فہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وہو القاہر فوق عبادی، وہ غالب ہیں اپنے بندوں کے اوپر۔ وہو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والے ہیں، باخبر ہیں۔ قل فرما دیجیے ایو شیء، کون سی چیز اکبر و زیادہ بڑی ہے، شہادتاً، شہادت کے لحاظ سے، فرما دیجیے اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہیں۔ ووحی الی ھذا القرآن، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لانذرکم بھی، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے، ومن بلغ، اور اس کو جس کو یہ پہنچے۔ انکم لتشہدون، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں۔ قل فرما دیجیے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا۔ قل فرما دیجیے انما هو الہ واحد، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے۔ اننی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفون، وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنا نقصان کیا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالق اور تعریف بیان فرمائی، خالق ہونا اور تعریف کرنا، فرمایا کہ یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا فرمایا۔ اندھیرے بہت سے ہیں، بد اخلاقی کے اندھیرے، بے اعتقادی کے اندھیرے، بدعملی کے اندھیرے، اور روشنی ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ روشنی ایک پیدا کی، اندھیرے اللہ نے بہت سے پیدا کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس نے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، یعنی اور چیزوں کو، بتوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، تو وہ شرک کرتے ہیں۔ ہر چیز کا خالق وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بار بار ان سے پوچھا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ مشرکین سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب پیدا اللہ نے کیا تو عبادت کا لائق بھی وہی ہے نا۔ جب ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے تو ہر چیزیں مخلوق ہیں اللہ کی، تو پھر خالق تو ایک ہی ہوا نا۔ جو مخلوق ہے وہ برابر کیسے ہو سکتی ہے خالق کے؟ برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ وہی اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، باقی سارے انسان بالواسطہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ہم انسان جو ہے نا وہ بنتا ہے نطفے سے، نطفہ بنتا ہے خوراک سے، خوراک نکلتی ہے مٹی سے۔ جتنی خوراک بھی کھاتے ہیں، سبزیاں، پھل وغیرہ، فصلیں، ساری مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ایک طرح سے انسان مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ایک وقت مقرر کر دیا۔ وقت کون سا مقرر ہے؟ ایک تو موت وقت مقرر ہے ہر آدمی کا، نمبر 2 قیامت کا وقت مقرر ہے۔ میں پھر بھی تم شک کرتے ہو، پیدا بھی اللہ ہی کرتا ہے، وقت بھی اللہ ہی مقرر کرتا ہے، پھر تم اللہ کے معبود ہونے میں اور وحدہ لا شریک ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ پھر اور اللہ قدرت کے دلائل بیان فرمائے کہ وہی اللہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے کماتے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کے علم اتنا وسیع ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں یہ فرمایا کہ ان کفار کے پاس جو بھی اللہ کی نشانی آتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ نشانی سے مراد انبیاء علیہ السلام کے معجزے بھی ہیں اور اس سے مراد اللہ کے احکام بھی ہیں۔ تو اللہ کے احکام سے منہ پھیر لینا، معجزات سے سبق حاصل نہ کرنا، یہ کفار کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو سمجھ کے عمل کرتے ہیں، جو اللہ قدرت کی نشانیاں یا انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں ان کو پڑھ کے سمجھ کے ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، نبی کی عظمت، اللہ کی عظمت دل میں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حق ان کے پاس آیا ہے، حق سے مراد قرآن کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔
پھر فرمایا جس چیز کے مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کے پاس ان قریب آ جائے گا، وہ چیز آ جائے گی ان کے پاس۔ کس کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ وہ عذاب کا، کہ جی قیامت آپ کہتے ہو قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، وہ عذاب کہاں ہے، اب تک کیوں نہیں آ رہا، جلدی لے کے آؤ جی، آپ بس باتیں کرتے ہو، عذاب اب تک آیا تو ہے نہیں۔ تو کفار پہ ہر دور میں عذاب آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کفار پہ بھی عذاب آیا، غزوہ بدر احد ان کے لیے عذاب تھا، 70 سردار ان کے مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، جن میں اتنا تکبر و غرور تھا کہ وہ صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ان کے ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے، معاذ اللہ، یہ سمجھتے تھے۔ اب انہیں کو صحابہ کرام نے قید کر لیا، ان کے ہاتھ باندھے رسیوں سے کمر کے پیچھے، کمر کی طرف ہاتھ باندھے ان کے، اور پھر گردنیں کاٹی ان کی، قیدی بنا کے مدینہ لے کے آئے ان کو۔ کتنی ذلت کی بات ہے، ایک آدمی جس سے کچھ سمجھتے ہی نہ ہو، اپنے سے بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہو، وہ گرفتار کر لے اسے اور رسیاں باندھ کے قیدی بنا کے اپنے علاقے میں لے آئے، اور پھر اس سے توان لے کے فدیہ لے کے چھوڑے ان کو۔ کتنی ذلت کی بات تھی ان کے لیے۔ بندہ تکبر میں مبتلا نہ ہو، اللہ کی چیزوں کا، عذاب کا مذاق نہ اڑائے، عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں یاد دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ تم سے پہلے جتنی جماعتیں تھیں کو میں نے اقتدار دیا تھا، حکومت دی تھی، تم سے زراعت دی تھی، ان پہ ان کو اپنی نعمتیں بھی دی تھی، وقت پہ بارشیں آتی تھیں، فصلیں پیدا ہوتی تھیں، پانی کا انتظام بھی تھا، لیکن انہوں نے گناہ کیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم ہود، قوم فرعون، سب کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں ہم نے پیدا کی ہیں۔ تو جو نافرمانیاں کرتے رہے ان کو ہلاک اللہ تعالیٰ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں یہ فرمایا کہ کفار یہ بھی کہتے رہے کہ نبی پاک پر کتاب اکٹھی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ قرآن میں اللہ کی کتاب ہے تو تورات انجیل زبور اکٹھی نازل ہوتی تھی، یہ اکٹھی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا نا، اگر وہ اللہ کی کتاب کی لکھی اکٹھی بھی نازل ہو جاتی ہے کہ یہ کاغذ میں لکھی ہوئی نازل ہوتی کاغذوں میں، تو اس کو ہاتھ سے چھو بھی لے، پھر بھی کافر لوگ کا جادو ہے۔ تو اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام پر سب لوگ ایمان لے آئے تھے؟ نہیں مان لے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لے آئے تھے؟ کیا نوح علیہ السلام پر سارے لوگ ایمان لے آئے تھے؟ نہیں۔ وما آمن معہ الا قلیل، چند لوگ ایمان لائے ان پر۔ تو جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا، اور جس نے ماننا ہوتا تو وہ ایک چھوٹی سی بات سے بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ بندے کے دل میں حسد بغض نہ ہو، تکبر نہ ہو، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں حق کو قبول کرنے سے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو پھر آدمی حق کی تلاش میں ہو تو معمولی سی بات سن کے سمجھ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں فرشتہ ہم پہ نازل کیوں نہیں ہوتا، کوئی رسول فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یار ہم پہ فرشتے نازل ہونے چاہیے۔ محمد کہتے ہیں مجھے فرشتے میرے پاس آتے ہیں، تو کفار کہتے ہیں فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم فرشتہ بھیجیں تو پھر وہ فیصلہ کر کے بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے عام لوگوں پہ عذاب لے کے نازل ہوتے ہیں، صرف وہی نبی وہی لے کے نازل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر ہم فرشتے نازل کرتے، یہ کسی کہہ رہے رسول فرشتہ ہونا چاہیے، تو عام فرشتہ اپنی حالت میں آئے تو لوگ دیکھ سکیں گے، اسے ان میں طاقت قوت نہیں دیکھنے کی۔ فرشتہ بڑا عظیم الشان ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ فرشتہ ہم انسان بنا کے بھیجیں، پھر بھی ایشو ڈالیں گے، یہ اعتراض کریں گے کہ جی نبی جو ہے نا وہ انسانی شکل میں آیا، ہم کیسے مان لیں اس کو؟ بات وہی ہے کہ جس نے نہیں ماننا وہ مانتا نہیں ہے، تو ہی نہ مانے تو باتیں ہیں ہزار۔ پھر اس کے بعد فرمایا جن لوگوں نے آپ سے پہلے رسولوں کو مذاق اڑایا تھا، استہزاء کیا تھا، عذاب کا مذاق اڑایا تھا، ان کو عذاب نے گھیر لیا تھا۔ بار بار اللہ بتا رہے ہیں، آج اللہ معاف کرے بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں دینی باتوں کا، انبیاء کا، قرآن کریم کا، دینی احکام کا، علماء کا۔ یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے کہ آدمی دین کو سمجھے تو نہیں، اس پہ تبصرے کرتا رہے، اعتراض کرتا رہے، تنقید کرتا رہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ تم دین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جن لوگوں نے جھٹلایا تھا انبیاء علیہ السلام کو، قیامت کو، جہنم کو، جنت کو، فرشتوں کو، مرنے کے بعد زندوں کو، ان کا انجام کیا ہوا۔ تاریخ بندے کو پڑھنی چاہیے کہ تاریخ میں کیسے لوگ گزرے ہیں اور کس کا کیا انجام ہوا، کامیاب کون تھے، ناکام کون تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں آسمان و زمین میں چیزیں کس کی ہیں، فرما دیجیے اللہ کی ہیں۔ اللہ نے اپنے پر مہربانی کرنا لکھا ہوا ہے، اللہ نے مہربانی کرنا نہ لکھا ہوتا تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور عرش کے اوپر ایک کتاب تختی کے اوپر لکھ کے رکھا ہوا ہے، انا رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میرے جو رحمت اور مہربانی ہے میرے غصے پہ غالب رہے گی، غصہ کمائے گا، مہربانی زیادہ ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ کفار کو اور جھٹلانے والوں کو فوراً عذاب نہیں دیتے، مہلت دیتے رہتے ہیں۔ قیامت میں اللہ جمع کریں گے سب کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
جن لوگوں نے نقصان کیا بڑا وہ ایمان نہیں لاتے. جو کوئی رات دن میں ٹھہرا ہوا ہے سب کچھ اللہ کا ہے, اللہ سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے. پھر فرمایا کہ آپ ان کو کہیں کہ میں کیا اللہ کے علاوہ کس چیز کو معبود بنا لوں, حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک آسمان و زمین کے, وہ اللہ کھانا سب کو کھلاتے ہیں, اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا. جو کھانا کھاتا ہے محتاج ہوتا ہے, وہ خدا نہیں ہو سکتا. مجھے حکم یہ دیا کہ پہلا مسلمان بنوں, میں فرما بردار رہوں, مشرکین میں سے نہ بنوں. اگر بالفرض نبی بھی بفرض محال نے فرمایا اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو عذاب سے بچ نہیں سکتا میں. عام آدمی کی تو بات ہی کیا ہے, اور قیامت کے دن جس سے عذاب ہٹا لیا جائے گا اس سے بڑی اللہ کی مہربانی ہوگی, ورنہ اس دن عذاب بچنا مشکل ہے. اور یہ جو عذاب سے بچ جائے گا وہ واضح کامیابی ہوگی اس کے لیے. آیت نمبر 17 میں یہ فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ کے علاوہ دور نہیں کر سکتا. اللہ آپ کو خیر پہنچائے گا, اسے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کا مطلب جان لینا ضروری ہے کہ تکلیف اور برائی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے, لیکن کب پہنچتی ہے, کیوں پہنچتی ہے. پہنچ تو اکثر گناہوں کی وجہ سے ہے, یا اپنی غلطی کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے انسان کو. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار بھی دیا ہوا ہے تکلیف دور کرنے کا, پہنچانے کا. اب انسان دوسرے کو خدا نخواستہ چھری مارتا ہے, خنجر مارتا ہے, گولی مارتا ہے, بندہ زخمی ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے, مر نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان خطرات کو خود اپنے قریب لے کے آئے, خطرات میں بلا وجہ کود پڑے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بہت سے لوگ فہمی میں مبتلا ہیں, خطرناک کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو اللہ کا منظور ہو وہ ہو جائے گا. اسی طرح بہت سے لوگ تکلیف دور کرنے کے لیے تدبیر اختیار نہیں کرتے, علاج نہیں کراتے, کوئی ذریعہ اختیار نہیں کرتے, تدبیر اختیار نہیں کرتے, کہتے ہیں بس اللہ نے کرنا ہے, اللہ کی طرف سے ہوگا. بھئی اللہ نے تو کرنا تو ہے, اللہ کیسے کریں گے. طریقہ اللہ نے بتا دیا اس کا کہ دنیا دار الاسباب ہے, یقین سبیل الاسباب پر اسباب اختیار کرنے ہیں. اب کل ہی میں ایک آدمی کے پاس بیٹھا تھا, ایک آدمی بیٹھے تھے ہمارے پاس, وہ جاننے والے ہیں, بیرون گئے ہوئے ہیں, وہ اچھے خاص تعلیم یافتہ ہیں دنیاوی لحاظ سے, لیکن دینی لحاظ سے اتنی احمقانہ باتیں کی میں سن کے حیران ہو گیا. کہنے لگے میرا ماننا یہ ہے کہ جی اگر آدمی کا ایمان یقین ٹھیک ہو جائے نا, اللہ تعالیٰ سارے کام خود بخود کر دیتے ہیں. ان کو میں نے کہا دیکھیں ایمان یقین تو اللہ تعالیٰ مضبوط ہونا چاہیے. ساری کائنات کو, ساری مخلوقات کو, جمادات کو, حیوانات کو, نباتات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ ہی ان سب کو سنبھالے ہوئے ہیں, اللہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں, اللہ ان کو بڑھاتے ہیں, اللہ محفوظ کرتے رکھتے ہیں ان کو, اللہ نے وجود بخشا ہوا ہے, اللہ وجود ختم کر دیں گے. لیکن ایمان یقین کا یہ مطلب آپ نے کہاں سے پڑھ لیا کہ آدمی کوشش و محنت نہ کرے. کہہ رہے نہیں, ایسی اصل بات تو یقین کی ہے, بس یقین مضبوط ہو جائے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اللہ سارے کام خود ہی کر دیتے ہیں. میں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ سارے کام خود بخود کس کے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, بغیر کوشش اور محنت کے, یہ اللہ کر دیتے ہیں. میں نے کہا انبیاء علیہ السلام کے سارے کام کیسے ہوتے تھے, صحابہ کرام کے سارے کام کیسے ہوتے تھے, ان سے زیادہ کسی کا ایمان یقین مضبوط ہے. کہہ رہے نہیں, انہیں کام سارے کیسے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود سب کو فرمایا کہ وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل رزق تلاش کرو. وہ تلاش کرتے رہے رزق, کوشش ہے نا, اللہ نے ہمارے کاموں کو کوشش سے وابستہ کیے ہوئے ہیں, کوشش ہم کریں گے نتیجہ نکلے گا. اللہ نے فرمایا کہ ان وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو بھی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اور ہمیں دعا سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ, ہمیں اچھائی عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہمیں حکم دیا کہ تم کوشش کرو, محنت کرو, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو جد و جہد کوشش کریں گے ہمارے راستے میں ان کو ہم راستے دکھائیں گے. تو کوشش تو کرنی پڑتی ہے. پانی کی مثال دی, پانی ہماری ضرورت ہے, ہم اسے پیتے بھی ہیں, وضو بھی کرتے ہیں, غسل بھی کرتے ہیں اور ضروریات میں استعمال بھی کرتے ہیں. لیکن پانی اللہ نے کوئی زمین کے اوپر تھوڑی رکھا ہے, گہرائی میں رکھا ہے, وہاں سے نکالنا پڑتا ہے ہمیں. ہر بندہ نہیں نکال سکتا, پلمبر نکالتا ہے, پھر موٹر کھینچتی ہے, پانی بور ہوتا ہے, پھر نکلتا ہے پانی. کھانا ہم کھاتے ہیں, گندم ہے, اللہ پیدا کرتے ہیں, لیکن انسان پہلے محنت کوشش کرتا ہے, زمین کو نرم کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, پھر بیج ڈالتا ہے, کھاد ڈالتا ہے, پانی لگاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پکا دیتے ہیں سورج کے ذریعے, پک جاتی ہے, پھر انسان کاٹتا ہے اور بھوسا علیحدہ کرتا ہے, گندم علیحدہ کرتا ہے, پھر کوئی انسان اسے پیستا ہے, پھر اسے آٹا بنتا ہے, پھر روٹیاں بنتی ہیں, پھر ہم کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کوششیں, سارے نتائج کوشش اور محنت سے وابستہ کیے ہوئے ہیں. میں نہیں مانتا جی, کہتا ہے بتاؤ. میں نے کہا یہ تو پھر سورج کا انکار کرنے والی بات ہے, پھر سورج نکلا ہوگا, میں نہیں مانتا سورج کو, یہ تو وہ بات ہو گئی.
کہ آپ میرے یقین کمزور کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یقین ٹھیک کر رہا ہوں، میرا یقین غلط بنایا ہوا آپ نے۔ آپ جاتے ہیں کہ ذریعہ آمدن پہ جاتا ہوں جی، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا گھر بیٹھ جائیں، کوشش نہ کریں آپ۔ پانی آپ خود پیتے ہیں یا فرشتہ پانی پلاتے ہیں آپ کو؟ کھانا خود اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں یا فرشتے کھلاتے ہیں آپ کو؟ میرا خود کھاتا ہوں میں ہم بھی تو یہی بتا رہے ہیں آپ کو کہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں گے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں۔ کرتے کیسے ہیں وہ؟ اللہ کا خود حکم ہے کہ آپ کوشش کریں، محنت کریں۔ تو میں حیران ہوں کہ بہت سے عصری تعلیم یافتہ ایسے ہیں جن کی اتنی بڑی غلط فہمی مبتلا ہیں، وجہ یہ کہ علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کے بیانات نہیں سنتے اور دین کی باتیں نہیں سمجھتے۔ عجیب عجیب باتیں کل اس شخص نے کی ہیں، میں بڑا حیران ہوں اس پہ۔ کہتا جی میں نے دین سیکھنا تو ہے لیکن مجھے آپ بتائیں کیا سیکھوں؟ میں نے کہا کہ آپ علماء سیکھیں گے؟ نہیں میں نے کسی مولوی سے نہیں سیکھنا۔ میں کہ وجہ؟ تو کہنے لگا وجہ اس کی ہے کہ فرقے مختلف ہیں تو ہر مولوی مجھے فرقے کی طرف کھینچے گا، بریلوی کہے گا بریلوی بن جائیں، دیوبندی کہے گا دیوبندی بن جائیں، شیعہ کہے گا شیعہ بن جائیں، فلاں کہے گا فلاں بن جائیں۔ میں کہ مسلمان سے فرقوں میں تقسیم ہے، اچھا اب فرقوں کو آپ چھوڑ دیں، ان سے اب دین سیکھنا نہیں، پھر دین کس سے سیکھیں گے آپ؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، بدھ مذہب کے لوگوں سے، کس سے سیکھیں گے دین آپ؟ اختلاف تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے، وکلاء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی تشخیص میں اختلاف ہوتا ہے تو علاج نہیں کراتے آپ کیا؟ کہتے پھر مجھے خود ایک دین سیکھنا پڑے گا۔ میں کیا سیکھیں گے؟ کہنے لگا میں قرآن کریم پڑھ کے سیکھوں گا۔ میں نے کہا اچھی بات، قرآن کریم تو عربی کے اندر ہے، تو عربی تو آپ نے سیکھی نہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں گرامر پڑھوں خود، میں خود سمجھ لیں گے؟ ہاں سمجھ لوں گا، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اس سے خود سمجھوں گا گرامر کو میں نے کہا آپ نے اصلی تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ کہ جی حاصل کی ہے۔ اچھا وہ کیسے حاصل کی؟ گھر بیٹھ کے حاصل کی آپ نے؟ کہ نہیں اسکول گیا تھا میں، استاد سے پڑھا تھا میں نے۔ میں کہ وہ گرامر کیوں نہیں گھر بیٹھ کے پڑھی آپ نے بھائی انگلش والی؟ یہ پوری دنیا جو ہے وہ جتنے علوم و فنون سیکھ رہی ہے، کوئی علم فن سیکھ رہی ہے، وہ کہاں سیکھ رہی ہے؟ گھر بیٹھ کے سیکھ رہی ہے۔ کہہ رہے نہیں، کیا سیکھ رہی ہے؟ کہہ رہے اساتذہ سے۔ میں کہ اللہ کا یہی قانون ہے، اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، کتاب بعد میں، نبی پہلے آئے، بھی آپ لوگوں کو سکھائیں کہ کتاب کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ یہ خدائی طریقہ ہے کہ انسان اساتذہ اور غورت سے علم اور فن حاصل کرتا ہے، خود نہیں حاصل کر سکتا، خود نہیں سمجھ سکتا، خود سمجھتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں اس سے۔ تو چلو میں ترجمہ پڑھ لوں گا، نہ کسی ترجمے قرآن کریم کسی فرقے کے لکھا ہوگا، وہ جتنے ترجمے لکھے ہوئے ہیں قرآن کریم کے کسی نہ کسی عالم کے لکھے ہوئے ہیں، عالم کا تعلق کسی فرقے سے ہے نہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، تعلق ہے اس سے، وہ بھی کسی عالم کے لکھا ہوگا۔ عالم کے بغیر گزارا نہیں ہے آپ کا، اس کے بغیر آپ دین نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھایا، نبی نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر آگے چلتے چلتے محدثین نے سیکھا، مفسرین نے، فقہا نے۔ تو استاد شاگرد تعلق شروع چلا آ رہا ہے اور اس سے دین بندہ سیکھتا ہے۔ آپ یہ کریں کہ آپ اختلافی چیزیں چھوڑ دیں، بس جن میں فرقوں کا اختلاف وہ چھوڑ دیں، پہلے آپ صرف وہ حاصل کریں جن میں سب کا اتفاق ہے۔ نماز کے فرض ہونے میں کسی کا اختلاف ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ کسی اسلامی فرقے کا اختلاف نہیں ہے۔ بد اخلاقیاں کے برے ہونے میں کسی کا اختلاف ہے؟ کوئی فرقہ کہتا ہے بھی جھوٹ بولنا چاہیے، حسد کرنا چاہیے، بغض، بددیانتی، دھوکہ بازی کرنی چاہیے، سچی چیزیں ہیں نا، یہ غلط ہیں۔ صبر، شکر، قناعت، توکل، استغنا، ادب، احترام، سب چیزیں برحق ہیں، یہ آپ سیکھیں۔ آپ سیکھیں گے آپ کو چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو بہرحال بڑی لوگوں میں غلط فہمی ہے دین کی وجہ سے، تو اس آیت کا مطلب بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں، فلا کاشف لہ الا کو منع کہ بس میں نے کچھ نہیں کرنا، اللہ خود بخود ہی دور کر دیں گے تکلیفیں۔ بغیر آپ کو بیماری ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اس سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ جڑی بوٹیاں اللہ نے پیدا کی ہیں تو اس سے ادویات بنتی ہیں، ادویات اور بیماریوں کی علامات تشخیص کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس ہے، شریعت مشورے کا حکم ہے، مشورہ تم سے کرنا پڑے گا، ان کی بات ماننی پڑے گی، پھر فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں یہ فرمایا کہ مشرکین کہتے تھے کہ جی دیکھو کوئی بھی آپ کو نبی نہیں مانتا، نبی پاک کو کہتے تھے وہ، ہم آپ کی برادری کے لوگوں نے نبی نہیں ماننا آپ کو، وہ نہیں گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم کیسے مان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ ہی گواہی ہے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
اور میں تو اللہ نے قرآن وحی کے ذریعے بھیجا ہے، کیوں بھیجا کہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے، اور جن جن لوگوں کو قرآن پہنچے وہ بھی ڈرائیں اور ڈریں اس سے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ سے اور معبود ہیں؟ تو پھر فرما دیجیے کہ اللہ اشہد، میں گواہی نہیں دیتا، اللہ کا معبود تو ایک ہی ہے، اللہ معبود ایک ہی ہے، اور میں تمہارے تمام شریکوں سے بری ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ اہل کتاب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہود و نصارہ بھی نبی نہیں مانتے آپ کو۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی ہے، تورات، انجیل، زبور، وہ آپ کا نبی ہونا اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ حسد کی وجہ سے آپ کو نبی نہیں مانتے۔ اس کا جواب بھی دیکھو آ گیا۔ دنیا میں ہر شعبے کے اندر حسد بھی ہوتا ہے، ہر شعبے کے اندر، کوئی شعبہ لے لیں آپ، اس کا تعلق تجارت سے ہو، زراعت سے ہو، علم سے ہو، ڈاکٹروں میں حسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، دینداروں میں بھی حسد ہوتا ہے، وکیلوں میں بھی حسد ہوتا ہے، ہر شعبے کے لوگوں کے اندر حسد بھی ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن حسد بھی ہوتا ہے کہ جو آگے جا رہا ہوتا ہے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اس کو پتہ کچھ نہیں ہے، ویسے لوگ پیچھے چل رہے ہیں اس کے، اسے کچھ نہیں پتہ۔ تو اس لیے انسان قرآن کریم پڑھے، اللہ رسول کی باتوں خاص طور پہ پڑھے اور ان پر یقین کرے، عمل کرے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔